حضرت ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری کے اندر بیان فرماتے ہیں، شان مولا علی بیان کرتے ہوئے کہ جب ابھی ظاہراً حضرت مولا علی مشکل کشا دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ کے صدقے میں آپ سے پہلے ولیوں کو اللہ پاک نے ولایت عطا فرمائی ہے۔ یہ شان اور پاور ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ ظاہراً بھی دنیا میں تشریف نہیں لائیں، چونکہ ہر نبی کی امت میں اللہ پاک نے ولی پیدا فرمائے ہیں۔ حضرت علی نبی کی امت میں ہیں، غوث اعظم نبی کی امت میں ہیں، غریب نواز نبی کی امت میں ہیں، تو یہ تو فیضان لے ہی رہے ہیں۔ لیکن مولا علی مشکل کشا وہ ذات ہے کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ہیں اور ان میں جتنے ولی آئے ہیں، انہیں جو ولایت ملی ہے یہ حضرت مولا علی کے صدقے میں ملی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ظاہراً حضرت مولا علی کی ولادت نہیں ہوئی ہے۔ آپ کے والد جناب ابو طالب سفر کے لیے جاتے ہیں ملک شام کو، اور آپ جب سفر میں جاتے ہیں، جب آپ نے وہاں تجارت کا کاروبار شروع کیا اور آپ نے بہت سارا نفع بھی کمایا، لیکن اسی وقت آپ کے درمیان یہ خبر مشہور ہوئی کہ ایک ایسا راہب ہے گرجا گھر میں بیٹھتا ہے جس کی عمر 300 سال ہے اور آسمانی کتابوں کا وہ علم رکھتا ہے۔ تو جناب ابو طالب کو اس سے ملنے کی خواہش ہوئی۔ آپ نے کہا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ وہاں چلے جائیں، آپ سے ان کی ملاقات ہو جائے گی۔ جب آپ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اتنا ضعیف آدمی ہے کہ عمر کی تقاضے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے اوپر جو کھال ہوتی ہے وہ آنکھوں پر آ گئی، تو وہ کھال کو ہٹاتا پھر دیکھتا کہ سامنے کون ہے۔ جب ابو طالب پہنچے ہیں تو اس نے دیکھا اور اس نے کہا، جیسے ہی دیکھا اپنے آنکھ کا پپوٹا اٹھایا، دیکھتا ہے ابو طالب کو، کہتا ہے کہ آپ مکے سے آئے ہیں۔ ابو طالب کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ مجھے کیسے جانتا ہے، میں تو پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں اور میں تو تجارت کی غرض سے آیا ہوں، کوئی ملاقات نہیں ہے۔ اس نے کہا مکے سے آئے ہیں؟ کہا میں مکے سے آیا ہوں۔ کہا کہ آپ کا تعلق قریش سے ہے؟ کہا میں قریش سے ہوں۔ کہا کہ آپ کے عبد مناف کی نسل سے ہے؟ کہا میں عبد مناف کی نسل سے ہوں۔ کہا تو میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، تمہارا ایک بھتیجا ہے جس کا نام محمد ہے؟ کہا ہاں میرا ایک بھتیجا بھی ہے جس کا نام محمد ہے۔ کہا کہ اس کی عمر 30 سال ہے۔ اب ابو طالب سوچ رہے ہیں کہ پہلی ملاقات ہے، کبھی دیکھا نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، یہ اتنا میرے تعلق سے کیسے جانتا ہے؟ آپ نے پوچھا تو کیسے جانتا ہے؟ اس نے کہا میں 300 سال کی عمر رکھتا ہوں اور میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایسا شخص آئے گا کہ جس کے بھائی کی عمر 30 سال ہوگی اور اس کا نام محمد ہوگا۔ جب وہ شخص آئے گا تو اللہ پاک اس محمد کے چچا کے گھر میں ایک بچہ پیدا کرے گا جس کا نام علی ہوگا، علی ہوگا جس کا نام۔ آپ غور تو کریں، ابھی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا نہیں ہوئے ہیں لیکن راہب خبریں دے رہا ہے۔ آپ کو بڑی حیرت اور تعجب ہوا کہ یہ کیسے جانتا ہے۔ آپ جناب ابو طالب وہاں سے چلتے ہیں، اس نے کہا کہ جاؤ تمہیں گھر پہ مبارکباد ملے گی کہ تمہارے گھر خوشی ہونے والی ہے۔ اب جناب ابو طالب نے جلدی سامان سمیٹا اور آپ مکے شریف آتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اپنے گھر میں آئے، آپ کی اہلیہ محترمہ کہتی ہیں مبارک ہو، میں مراد سے ہوں، ان قریب تمہارے گھر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب جناب ابو طالب نے اتنا سنا تو یہ سمجھ گئے کہ میرے گھر میں ضرور بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوتا ہے، تو اس سے جناب ابو طالب نے کہا تھا میں راہب تیری بات کو کیسے یقین کر لوں کہ تو صحیح کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا بتاؤ میں تمہیں کیا چیز دکھاؤں؟ جناب ابو طالب کہتے ہیں یہ جو سامنے درخت ہے سوکھا ہوا ہے، تو دعا کر، اگر یہ ہرا ہو گیا تو میں مان جاؤں گا۔ راہب دعا کرتا ہے، وہ سوکھا درخت ہرا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ ہرا ہو گیا تو ابو طالب سمجھ گئے یہ صحیح کہہ رہا ہے اور گھر سے بھی خبر مل گئی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں لیکن مصطفیٰ کا ادب کرتے ہیں، مصطفیٰ کی کیسی تعظیم کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے سرکار ابو طالب کے بھتیجے ہیں اور آپ کی اہلیہ سرکار کی چچانی ہیں، لیکن تب بھی آپ جب بھی ان کے گھر جاتے، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا ہے، ابھی آپ نے تبلیغ نہیں اسلام کی پھیلائی ہے، اور وہ لوگ بڑے بھی ہیں، لیکن جب بھی سرکار جاتے ان کے گھر تو وہ ان سرکار کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ کا نام ہے، وہ کھڑی ہو جاتی۔ جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو جناب ابو طالب نے پوچھا ایک بات بتاؤ کہ جب سرکار آتے محمد تو تم کھڑی کیوں ہو جاتی ہو؟ کہا وجہ یہ ہے میں کھڑی ہونا تو نہیں چاہتا ہوں، یہ چھوٹے ہیں میرے بھتیجے ہیں، لیکن جو میرے شکم میں بچہ ہے وہ حرکت کرتا ہے ایسی کہ مجھے مجبوراً کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ آپ دیکھو علی وہ ہیں کہ جو ولادت سے پہلے بھی سرکار علیہ السلام کے کھڑے ہو کر کے احترام کر رہے ہیں، اپنی والدہ کو کھڑے ہونے پر مجبور کر رہے ہیں۔ تو شان علی دیکھنا ہے، اور آپ کی ولادت ہی خانہ کعبہ میں ہوئی۔
औरों की विलादत जो होती है वो किसी की कहीं होती, किसी की कहीं, मगर अली मुश्किल कुशा मुस्तफ़ा जान रहमत का जानिसार ऐसे हैं कि आपकी विलादत ही खाने काबा में होती है। आप ज़रा गौर करें कि खाने काबा में आपकी विलादत हुई, चूँकि आपकी विलादत के टाइम आपकी वालिदा खाने काबा का चक्कर लगा रही थी। जब दरस शुरू हुआ तो आप वहीं काबे में गईं और आपकी वहीं विलादत हो गई। तो ये मुस्तफ़ा जान रहमत के अजीम सहाबी हैं, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के शौहर हज़रत हसनैन के वालिद और मुस्तफ़ा जान रहमत के बिस्तर पे हिजरत की रात सोने वाले वो हज़रत मुश्किल कुशा हैं। तो अल्लाह पाक ने बहुत अज़मतें और बड़ी ताकत हज़रत अली मुश्किल कुशा को अता फ़रमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा